MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں. دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار، فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام عوام کی سوچ میں اصل حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم. جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم کچھ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور اسی حوالے سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر اینڈ پلاننگ جو ہے جمشید آفتاب اور ڈپٹی ڈائریکٹر سمیع اللہ خان نیازی اور دیگر اہلکار جو اس میں RDA میں کام کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ RDA میں کام کرنے والے افراد جو اہلکار ہیں یہ عوام الناس کو مختلف طریقوں سے جو ہے تنگ کرتے ہیں اور رشوت بٹورتے ہیں. ان حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ اور نیوی سے ریٹائرڈ افسر طارق چودھری صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہوں. اچھا طارق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ RDA کے یہ جو محکمہ ہے اس میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جو اس میں رشوت لی جا رہی ہے، اور کیسے آپ کے سامنے یہ حقائق آئے؟ میرا اس طرح ہے کہ آپ کے جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس ایک سائنٹیفک وے ہوتا ہے جس سے یہ کرپشن کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کرپشن کس طریقے سے کر رہے ہیں. مثلا RDA ہے، آپ اس کی ویب سائٹ دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے لیگل، انلیگل اور انڈر پروسیس ہاؤسنگ سوسائٹیز. لیگل تو وہ ہوگی جو قانونی ہے، انلیگل وہ جو غیر قانونی، اور انڈر پروسیس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ایک پروسیس میں ڈال دیا اسے. اب وہ پروسیس کب پورا ہوگا؟ 10 سال میں ہوگا، 20 سال میں ہوگا، 30 سال میں ہوگا، نہیں ہوگا. لیکن پبلک جب ان سے پوچھنے کے لیے جاتی ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم پلاٹ لیں یا نہ لیں، تو یہ کہتے ہیں یہ انڈر پروسیس ہے، آپ اس میں لے لیں، آج نہیں تو کل اس کا NOC ہو جائے گا. اسی طرح انہیں کرتے کرتے اس وقت RDA کے کنٹرول ایریا میں تقریباً 200 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس NOC نہیں، جن کے پاس LOP اپرووڈ نہیں ہے، جن کے پاس زمین نہیں ہے، لیکن وہ لاکھوں کے حساب سے پلاٹ سیل کر رہے ہیں. اسی زمرے میں 2015 میں ایک چودھری عبدالحسین صاحب تھے جنہوں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی اینٹی کرپشن میں ان کے اگینسٹ. کم از کم 100 دفعہ ان کو اینٹی کرپشن میں پیشگی پہ جانا پڑا، اور اس کے بعد جا کے ان کی ٹیکنیکل ونگ نے ان کے خلاف ایک FIR لانچ کر دی جس کا نمبر ہے مقدمہ نمبر 26/19. اب وہ مقدمہ لانچ ہونے کے بعد وہ ہوا ہے آپ کا FIR لانچ ہوئی ہے 19/10/2019 کو. تقریباً 4 مہینے ہو گئے اس FIR کو لانچ ہوئے، لیکن ابھی تک اینٹی کرپشن میں اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. سر ادارے تو ہمارے ادھر ویسے ہی بڑے سست روی کے شکار ہیں. اگر ایک بات کرتے ہیں، ایک کیس شروع ہوتا ہے، وہ اس کا بچہ جو ہے وہ کیس کرواتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے آگے سے جو بچے ہیں وہ کیس کے نہیں، وہ دیوانی کیسز کے بارے میں کہا جاتا تھا، لیکن یہ تو کرمنل کیس ہے. اینٹی کرپشن نے اس کے خلاف FIR دی ہوئی ہے. اب FIR دینے کے بعد اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ اور آپ سیکنڈلی یہ دیکھیں، یہ جو 200 ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جب بھی بندہ کوئی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ کس کے بہاف پہ کرتا ہے؟ اس کا بہاف یہ ہوتا ہے کہ اس کو RDA پشت پناہی کرتا ہے کہ ان کی پہلے آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے، ان کی آپس میں طے ہو جاتا ہے کہ آپ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں. مانیٹرنگ اتھارٹی ہم لوگ ہیں، جب ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے تو آپ اس کو سیل کریں. مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا، مطلب طارق صاحب جس طرح سے آپ نے 2-3 چیزیں بتائی کہ ایک لیگل ہے، انلیگل ہے، انڈر پروسیس ہے، تو طارق صاحب جس طرح سے اگر کوئی چیز ہے ہم دیکھنے جائیں گے، خریدتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انلیگل ہے، تو ہم وہ ایسی چیز کیوں خریدیں گے؟ دیکھیے، جب وہاں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ روڈز بن رہی ہیں، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ انلیگل ہے؟ انلیگل کیوں ہے؟ انلیگل اس لیے ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں. یہ وہ کورٹ کا پیپر ہے جس میں کیک شان ٹاؤن کے مالک شیخ وحید نے سمیع اللہ خان نیازی کے خلاف کورٹ میں یہ بتایا کہ ڈیمانڈنگ 1 crore روپی فار دا اپروول آف ریوائز سائٹ پلان آف سوٹ پراپرٹی آن وچ دا پٹیشنر ریفیوز ٹو فلفل دا انلیگل ڈیمانڈ آف رسپونڈنٹ.
انہوں نے اسے 1 کروڑ روپیہ رشوت طلب کی اور ساتھ ہی کہا کہ اگر آپ نے ہماری یہ ڈیمانڈ پوری نہ کی تو ہم آپ کا یہ ریوائز پلان جو ہے اس کو کینسل کر دیں گے. یہ تھریٹ کر رہے ہیں, یہ تھریٹ کر کے 1 کروڑ روپیہ رشوت ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے گا, اب جب یہ ان کے خلاف یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی, یہ کیکشان ٹاؤن کے ہی خلاف ایف آئی آر درج ہوئی کیونکہ وہ خود انلیگل ہونے کے باوجود انہیں کہہ رہا تھا کہ آر ڈی اے کے ہم سے رشوت طلب کر رہے ہیں. جی طارق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, موجودہ حکومت آر ڈی اے کے افسران کو کچھ نہیں کہتی ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن کے جو ہے درخواستیں بھی موصول ہوتی ہے. موجودہ حکومت نے باتیں تو بہت کی تھی کہ کرپشن کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یا تو صرف ان کا جو بس ہے صرف بڑے مگرمچھ تک بڑھتا ہے, بلکہ جو چھوٹے لوگ ہیں مطلب اس طرح ہر ادارے میں موجود ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا؟ سمیرا اس طرح نہیں ہے. دیکھیے عمران خان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے نواز شریف, زرداری. لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں؟ اصل کرپشن ہوتی کہاں ہے؟ کرپشن کرنے کے لیے جو امپلیمنٹ کرنے والا, لا کو امپلیمنٹ کرنے والا ہے, اس نے کرپشن کرنی ہے. اب یہ دیکھیں ڈائریکٹر جمشید آفتاب ہے, سمیع اللہ خان نیازی ہے, عاطف محمود ہے, یہ جو شفقت ہیں, یہ جو سارے لوگ ہیں, یہ اگر 1 کروڑ روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے, آپ آر ڈی اے کا جو کنٹرول ایریا ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ دیکھیں تو اس پہ 48 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جو لیگل ہیں, اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کنٹرول ایریا میں تقریباً 200 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں. اب جب کوئی شخص ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے تو اس کے لیے اس کو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. جب اسے این او سی نہیں ملتا, اور آر ڈی اے اس کو این او سی کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ این او سی دے دے تو وہ لیگل ہو جائے گا, پھر وہ ڈرے گا نہیں ہے آر ڈی اے سے. اب آر ڈی اے نے اپنا خوف بٹھانے کے لیے, اپنے رشوت کو ریٹ کو بڑھانے کے لیے ان سے انہیں این او سی نہیں دیا جاتا, اور اسی کے بہاف پہ بہت سے ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کے پاس نہ زمین ہے, نہ پلاٹ ہے, نہ این او سی ہے. وہ صرف کسی سے فار دا ٹائم بینگ تھوڑی سی زمین لے کے اس کے اوپر بلڈوزر چلاتے ہیں اور ایک نام لکھ دیتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی فلاں فلاں فلاں, اور اس کے بعد پبلک سے پیسے بٹورنے شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا افتتاح کون کرتا ہے؟ ابھی جیسے آپ کو بلیو برڈ ہے, آپ اس کا اس نے لاکھوں روپے کی ہاؤسنگ پلاٹس بیچے ہیں, اب اس کا افتتاح کون کرنے جاتا ہے؟ اس کو پروٹیکشن دینے کون جاتا ہے؟ یہ ہزاروں دفعہ اس کے ڈیمولشنگ آرڈر نکالتے ہیں, ہزاروں دفعہ جا کے ڈمی کارروائی کرتے ہیں. اگر آپ ان کی ٹیکنیکل رپورٹ دیکھیں اینٹی کرپشن کی, تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اپنے ڈاکومنٹس فل رکھتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کوئی بھی ان کے اگینسٹ کام نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیں طارق صاحب, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, لیکن اگر بات کی جائے تو اسے عوام راولپنڈی ڈاکو اتھارٹی بھی کہتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 200 کے قریب یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو غیر قانونی ہیں, جبکہ جس 48 جو ہیں رجسٹرڈ ہیں. دیکھیے آپ کہتی ہیں کہ اس کو ڈاکو اتھارٹی کیوں کہتے ہیں. اب یہ آر ڈی اے کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری کی تمام تر ذمہ داری شہریوں کی ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان. یعنی جو بندہ خرید رہا ہے اس کی ہے, آر ڈی اے کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو کبھی جا کے اس کا گیٹ توڑ کے آ جائیں گے, کبھی تھوڑی سڑک اکھاڑ کے آ جائیں گے صرف اپنے ڈاکومنٹس کو فل کرنے کے لیے, کبھی اس کے ڈیمولشنگ آرڈر نکالیں گے, کبھی نوٹس نکالیں گے, لیکن اس کو نہ تو اس کو سیل پرچیز کو بند کریں گے. اخبارات میں سر عام اس کی تشہیر ہو رہی ہے, ان کے پاس این او سی نہیں ہے. اخبارات کو بھی چاہیے کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اشتہار دینے سے پہلے اس کا این او سی دیکھ لیں, لیکن کیوں؟ انہیں اپنی مارکیٹنگ چاہیے ہوتی ہے, وہ نہیں دیکھتے ہیں. ٹی وی پہ دیکھیں ان کے اشتہارات آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں ان کے اشتہارات آ رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. کیوں کہ سب لوگ آنکھوں میں مرچیں ڈالتے ہیں, آنکھوں میں مرچیں ڈال کے صرف ڈاکومنٹیشن پوری کر رہے ہیں, فائل پوری کر رہے ہیں, اور یہ لوٹنے میں ان کے برابر کے حصے دار ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں سر طارق صاحب کے, دیکھ رہے ہیں ہم جس طرح سے اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنی, آخر ان پہ کیا امپلیمنٹ ہونے چاہیے؟ کیونکہ اب ایک چیز انلیگل ہے, لوگ پھر دوبارہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. جا تو اس لیے رہے ہیں کہ جب انہیں نظر آ رہا ہے, جب آر ڈی اے میں جا کے پتہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انڈر پروسیس ہے, اس کا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا, آپ پلاٹ لے لیں, کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں. کیوں کہ وہ برابر کے حصے دار ہیں اس میں. اور آر ڈی اے اتنی کرپشن کیوں کر رہی ہے؟ آر ڈی اے کے بہاف پہ انہیں پتہ ہے ہمارے اینٹی کرپشن میں جائیں گے, اینٹی کرپشن میں ان کے خلاف 20 اپلیکیشنز ہیں, لیکن ابھی تک آج تک آر ڈی اے کا کوئی بھی افسر گرفتار نہیں ہوا,
کوئی سسپینڈ نہیں ہوا، کسی کو نوکری سے نکالا نہیں گیا، اور کوئی بھی ان کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کی گئی جس سے آنے کے لیے نشان عبرت بنے۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اس وقت ہمارے ساتھ جو نیوی کے ریٹائرڈ افسر چودھری طارق صاحب موجود ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کافی زیادہ معلومات اکٹھا کرنے میں اور آپ تک حقائق لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ایسے حقائق جو شاید کسی کے پاس نہ ہو، جس طرح سے RDA کے حوالے سے بہت لوگ جانتے ہیں کہ غیر قانونی بہت ساری ہاؤسنگ جو ہے سوسائٹیز ہیں، لیکن ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا۔ آج کی قسط میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیسکلی یہ RDA جو ہے، اس میں ان کے خلاف دو جو ان کے ڈائریکٹر تھے، ڈائریکٹر پلاننگ جمشید آفتاب اور ڈپٹی ڈائریکٹر سمیع اللہ خان نیازی کے خلاف جو FIR جو ان کے خلاف ہوئی ہے، کہ کس طرح سے یہ کرپشن میں انوالو ہیں اور موجودہ حکومت کی جانب سے جانتے ہوئے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ باقی یہ کس طرح سے کرپشن کرتے ہیں اور کتنے لوگ ملوث، اور کون کون سی سوسائٹیز جو مزید اس میں کردار ادا کری ہے، ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور آپ کو بتائیے گے، جب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم 1 بائی 1 جتنی 200 ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سب کو پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو اصل حقائق بتائیں گے۔ جیسے نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم الجنت گارڈنز جو ہے، جو پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس نہ تو NOC ہے، نہ اس کا LOP اپرووڈ ہے، نہ ہی کوئی ڈاکومنٹیشنز ہیں، لیکن وہ کنٹینیو اپنی مارکیٹنگ میں، اپنے سیل پرچیز میں مصروف ہے، اور RDA اس کی طرف سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں بتائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے جس طرح سے دیکھا، طارق صاحب نے بتایا بھی کہ ایسی الجنت نام کی اور مختلف جو ہے سوسائٹیز ہیں جو اس میں اس طرح غیر قانونی سوسائٹیز ہیں، لیکن RDA کی جانب سے شاید کرپشن میں انوالو ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا۔ آخر اس میں کون کون سے ملوث ہیں، اگلے پروگرام میں ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ OPF پاکستانی تارکین وطن اور ان کے اہل خانہ کے لیے صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ خدمت کے اسی جذبے اور لگن کے ساتھ OPF آئندہ بھی پاکستانی تارکین وطن اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ OPF۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔